ومحفوظ بعد غیر یا ومحفوظ بعد غیر وسوا وبعد حاشا فی الاکثر وإعراب غیر یا وإعراب غیر فیہ کإعراب المستثنى بإلا علی التفصیل. بھئی مستثنی کی بحث چل رہی ہے. آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مستثنی کا اعراب 4 قسم پر ہے. کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، کبھی بدل بنتا ہے اور کبھی علی حسب العوامل. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ بات ابھی کتاب میں نہیں آئی تھی کہ مجرور کب ہوتا ہے. آج وہ صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کب مجرور ہوگا. میں نے بتایا تھا سوا، سوا، غیر اور حاشا کے بعد، وہی بات ذکر کر رہے ہیں. وَمَحْفُوظٌ بَعْدَ غَيْرٍ اور مستثنی مجرور ہوگا کس کے بعد؟ غیرو کے بعد. بھئی بعد غیرن، آپ اس کو غیرن بھی پڑھ سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ اور بعد غیر، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. بعد غیر والا اعراب. غیر منصرف کے لیے 2 اسباب چاہیے. ایک سبب اس کے اندر عالمیت ہے بھائی، کیونکہ غیرو سے کیا مراد ہے؟ لفظ غیرو. کیا مراد ہے؟ لفظ غیرو. تو وہ جو عبارتوں میں غیرو کا لفظ آیا کرتا تھا اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟ غیرو رکھ دیا. تو ایک اس میں عالمیت آ گئی. صورت سمجھ میں آئی؟ جب بھی کوئی لفظ بولا جائے اور مراد وہ لفظ ہو تو وہ علم کے درجے میں ہوتا ہے. کس کے درجے میں؟ علم کے درجے میں. جی. اور تو ایک آگے عالمیت اور ایک اس میں تانیث ہے کیونکہ یہ کلمہ ہے. کیا ہے؟ کلمتن. بھئی تانیث کی تا رہی ہے یا نہیں آ رہی بھئی؟ تو یہ تانیث بھی ہے. تو ایک عالمیت ہے، ایک تانیث ہے. یہ غیر منصرف ہوا اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. تو لہذا پڑھیں گے وَمَحْفُوظٌ بَعْدَ غَيْرَ. مضاف الیہ ہے بھئی. محفوظ مجرور ہوگا مستثنی کس کے بعد؟ غیر. اور آپ چاہیں تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک ہی سبب رکھیں. کون سا؟ علمیت. علمیت ہے اور تانیث ختم. اب ہم اس کو کلمتن کی تعویل میں نہیں لیتے بلکہ لفظن کی تعویل میں لے لیتے ہیں. تو علمیت تو ہے، تانیث یا کوئی اور سبب دوسرا ہے ہی نہیں کیونکہ اب کس تعویل میں ہے؟ لفظ. یہ لفظ ہے بھئی. تو لہذا ایک سبب آیا، ایک سبب سے وہ غیر منصرف نہیں بنے گا، منصرف ہی رہے گا. تو تنوین بھی آئے گی اور کسرہ بھی آ جائے گا. وَبَعْدَ غَيْرٍ پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ اسی طرح آگے آنے والے اعراب بھی غیرہ کے یاد رکھنا، چاہے غیر منصرف پڑھیں چاہے منصرف پڑھیں. وَمَحْفُوظٌ بَعْدَ غَيْرٍ اور مستثنی مجرور ہوگا غیروں کے بعد. اور کس کے بعد؟ وَسِوَا. بھئی اس کو سوا پڑھنا بھی جائز، سوا پڑھنا بھی جائز. 2 لغتیں ہیں سوا کے بعد بھی. وَسَوَا. بھئی سوا میں بھی 2 لغتیں ہیں، سوا اور سوا. تو 2 لغتیں آئی ہیں اس میں. پہلے میں کیا ہے؟ سوا پڑھنا بھی جائز، سوا پڑھنا بھی جائز. سوا بکسر السین، سوا بضم السین. اور جو یہ الف ممدودہ کے ساتھ آیا ہے سوا، اس میں بھی 2 لغتیں ہیں، ایک بکسر السین اور ایک بفتح السین. وبعد حاشا اور کس کے بعد بھئی؟ حاشا کے بعد. فی الاکثر، اکثر کے نزدیک. بھئی کس کے نزدیک؟ اکثر کے نزدیک. بھئی تو ان کے بعد مجرور ہوگا. وَإِعْرَابُ غَيْرٍ فِيهِ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا عَلَى التَّفْصِيلِ. بھئی اور غیرو کا اعراب فیہ ای فی باب الاستثناء. کس کے باب؟ کس باب میں بھئی؟
یا فی الاستثناء، استثناء میں غیرو کا اعراب کے اعراب المستثنى بإلا علی التفصیل، کس کے مستثنى بإلا کے اعراب کی طرح ہوگا علی التفصیل، اسی تفصیل پر بھائی مستثنى بإلا کے بعد جو آیا کرتا تھا وہ کیا کہلاتا ہے؟ مستثنى۔ اس مستثنى کا جو اعراب ہوتا تھا وہی اعراب کس کو دے دیں گے؟ غیرو کو، بشرطے کہ وہ غیرو کس لیے آئے؟ استثناء کے لیے آئے۔ کس لیے آئے؟ یاد رکھو، ایک ہے الا، ایک ہے غیرو۔ الا استثناء کے لیے ہے اور غیرو اصل میں وضع ہے صفت کے لیے۔ الا کس لیے وضع ہے اور غیرو کس لیے وضع ہے؟ صفت کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، کبھی غیرو آ جایا کرتا ہے استثناء کے لیے الا کی جگہ، اور کبھی الا کس کی جگہ آ جائے گا؟ غیرو کی جگہ۔ کس لیے؟ صفت کے لیے۔ اب یہاں سے آپ کو بتلایا کہ غیرو کے بعد بھی مستثنیٰ آتا ہے، یعنی جب غیرو استثناء کے لیے آئے گا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس پر رفع پڑھیں، نصب پڑھیں، جر پڑھیں، کیا پڑھیں بھئی الا تو حرف تھا، اس پہ تو اعراب آتا نہیں تھا، مستثنیٰ پہ اعراب آتا تھا۔ اب غیرو آیا ہے، غیرو کا ما بعد تو کیا بن جائے گا؟ مستثنیٰ تو مضاف الیہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ جان القوم غیر زید، جان القوم غیر بھئی زید تو مستثنیٰ ہے لیکن وہ تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مجرور۔ اب یہ غیرہ پر رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے یا جر، جبکہ یہ استثناء کے لیے آئے۔ کس کے لیے آئے؟ بھئی اگر صفت کے لیے آئے پھر تو شبہ نہیں، جو موصوف کا اعراب وہی کس کا اعراب ہوتا ہے؟ صفت کا۔ تو ہاں جب یہ استثناء کے باب میں آ جائے پھر اس کا کیا اعراب ہوگا؟ کہتے ہیں بھئی اس کا وہی اعراب ہوگا جو الا کے مستثنیٰ کا تھا، جو الا کے بھئی الا میں کیا تفصیل میں نے بتلائی تھی؟ سب سے پہلے کیا دیکھو کہ مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع۔ اگر متصل ہو تو کیا ہوگا؟ منصوب۔ اگر متصل ہے، اگر منقطع ہو تو پھر کیا ہوگا؟ منصوب۔ اگر متصل ہو تو پھر کیا دیکھو؟ کلام موجب ہے یا؟ اگر کلام موجب ہے پھر بھی مستثنیٰ کیا ہوگا؟ منصوب۔ اور اگر کلام غیر موجب ہے تو پھر دیکھو، غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہیں، نفی یا استفہام ہو بھئی، اور موجب جس میں نہیں، نفی یا استفہام نہ ہو۔ اور اگر کلام غیر موجب ہے پھر کیا دیکھو کہ مستثنیٰ مقدم ہے یا غیر مقدم۔ اگر مقدم ہے تو بھی، اور اگر غیر مقدم ہے پھر کیا دیکھو؟ مستثنیٰ مذکور ہے، مستثنیٰ منہ مذکور ہے یا؟ اگر مذکور ہے تو پھر کتنی وجہیں جائز؟ دو۔ نمبر ایک بدل، ثانی منصوب، اور اولا کیا ہے؟ بدل ہے۔ اور اگر مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو تو پھر علی حسب العوامل۔ یہ کس کے اعراب کی بات چل رہی ہے؟ الا کا اعراب ہے، مستثنیٰ با الا کا اعراب ہے، مستثنیٰ با الا کے بعد جو مستثنیٰ آ رہا ہے اس کا اعراب بتلا رہا ہوں بھائی۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اب غیرو آ جائے تو الا کے جو مستثنیٰ کا اعراب ہے اب وہ غیرو کو دے دیں گے۔ الا مستثنیٰ منقطع ہو تو مستثنیٰ کا اعراب کیا ہوا کرتا تھا؟ منصوب۔ لہذا اب غیرو کو بھی مستثنیٰ منقطع کے اندر نصب دیں گے۔ جاءن القوم غیر حمار، جاءن القوم غیر حمار۔ بھئی غیرہ کو میں نے نصب کیوں دیا؟ مستثنیٰ منقطع ہے، اور مستثنیٰ منقطع جو بإلا آتا تھا اس کا اعراب کیا تھا؟ نصب۔ وہی نصب ہم نے کس کو دے دیا؟ غیرہ کو دے دیا۔ تو جاءن القوم غیر حمار۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اگر متصل ہو تو پھر کیا دیکھیں گے؟ موجب ہے یا؟ موجب میں کیا ہوا کرتا تھا؟ منصوب۔
جاءنی القوم غیر زید، جی کلام موجب ہے غیر موجب؟ جاءنی القوم موجب ہے، نفی نہیں ہے، استفہام ہے نہیں، اور کلام موجب، اور کلام موجب میں مستثنی کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اور وہی نصب آپ کس کو دے دیں گے؟ تو جاءنی القوم غیر زید۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ کون سا بنائیں، مقدم یا مقدم؟ اگر مستثنی مقدم ہو تو اس پہ کیا پڑھتے تھے؟ نصب، اور وہی نصب کس پہ آ جائے گا؟ غیر پر۔ مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی غیر زید احد، ما جاءنی غیر زید احد، جی مستثنی کیا ہے؟ متصل ہے، موجب ہے غیر موجب؟ غیر موجب۔ مستثنی مقدم ہے مؤخر ہے؟ مقدم ہے، اور مقدم اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ نصب۔ تو ما جاءنی غیر زید احد۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ اس کو مذکور کریں، ما جاءنی احد، ما جاءنی احد غیر زید غیر زید، ما جاءنی احد غیر زید غیر، متصل ہے منقطع؟ جی متصل۔ کلام موجب ہے غیر موجب؟ غیر موجب۔ پھر دیکھو مستثنی منہ پر مقدم ہے یا غیر مقدم؟ غیر مقدم۔ غیر مقدم ہو تو پھر آپ نے دیکھنا ہے مستثنی منہ مذکور ہے یا غیر مذکور ہے یا غیر مذکور ہے؟ بھائی مذکور ہے، اور اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ دو، کون کون سی؟ نصب اور، تو ما جاءنی احد غیر زید، نصب پڑھنا بھی اور بدل بنانا بھی جائز۔ کس سے بدل بنائیں گے؟ احد سے، اور احد پر کیا ہے؟ رفع، تو غیر پر بھی کیا آ جائے گا؟ ما جاءنی احد غیر زید اور غیر زید۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اب احد کو ذرا حذف کر دو، آخری صورت بنا لو، مستثنی منہ محذوف۔ ما جاءنی الا، بھائی ما جا کس چیز کا تقاضا کر رہا تھا؟ فاعل کا۔ احد، وہ احد ہم نے حذف کر دیا، تو اب یہ کس کو اپنا فاعل بنا لے گا؟ زید کو۔ کس کو؟ تو زید۔ تو یہ مستثنی مفرغ بن گیا بھائی، ما جاءنی الا زید۔ اب الا کو ہٹا کر ذرا کیا لے آؤ؟ غیر لے آؤ۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ غیر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ زید پہ کیا تھا؟ رفع تھا، اب وہی رفع کس پہ پڑھنا ہے؟ غیر پر پڑھنا ہے۔ ما جاءنی غیر۔ سمجھ میں آئی بات کہ مشکل ہے؟ سب کو آ گئی؟ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ جی تو کہتے ہیں وہ اعراب غیر فیہ، اور غیرو کا اعراب فیہ ای فی الاستثناء، استثناء کے اندر کا اعراب المستثنى بإلا، کس کے اعراب کی طرح ہے؟ مستثنى با الا کے اعراب کی طرح ہے، علی التفصیل، اسی تفصیل پر۔ وغیر صفت حملت علی الا، یا غیر صفت، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں غیرو کو، اور منصرف بھی، اور غیر ایسی صفت ہے حملت علی الا، جس کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ الا پر، فی الاستثناء، کس کے اندر بھائی؟ استثناء میں۔ بھائی میں نے بتایا نا غیر اصل میں وضع ہے کس کے لیے؟ صفت کے لیے، لیکن استثناء میں وہ کس پر محمول ہوتا ہے؟ الا پر۔ کس پر؟ جیسے الا اصل میں تو ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی صفت کے طور پر بھی آ جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ کس پر محمول ہوتا ہے؟ غیر پر۔ کس پر؟ بھائی الا ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کس میں محمول ہو جاتا ہے؟ غیر پر۔ اور کس میں استعمال ہوتا ہے؟ صفت۔ اور غیر ہے صفت کے لیے، لیکن کبھی کس میں محمول ہوتا ہے؟ الا پر۔ اور کس کے لیے آ جایا کرتا ہے؟ استثناء کے لیے آ جایا کرتا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
غیر صفت حملت علی الا فی الاستثناء، اور غیر صفت ہے بھائی ایسی صفت ہے جو محمول ہے الا پر استثناء کے اندر بھائی، کما حملت الا علیہا، جیسے کہ الا محمول ہے کس پر؟ اس غیروں پر، فی صفتی کس کے اندر؟ یعنی دونوں ایک دوسرے کی جگہ۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ جیسے کہ الا محمول ہوتا ہے، ہا ضمیر راجع ہے غیروں کو، کیونکہ یہ کلمتن ہے، کیا ہے؟ کلمہ کتاب۔ محمول ہے بھائی غیروں پر فی صفتی بھائی، کس باب میں؟ صفت میں۔ کب یہ کب ہوگا بھائی؟ بھائی اللہ تو ہے استثناء کے لیے، لیکن یہ کبھی صفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے غیروں کی طرح۔ یہ کب؟ کہتے ہیں اذا کانت تابعتن، جب یہ کیا ہو؟ تابع ہو۔ کس کے تابع ہو؟ لجمع منکور، ایسی جمع کے بعد جو نکرہ ہو، ایسی جمع کے بعد جو بھائی اس کے تابع ہو بھائی، یعنی اس کے بعد آئے، کیا ہے اس کے؟ الا کس کے بعد آئے بھائی؟ ایسی جمع جو کیا ہو؟ نکرہ ہو، غیر محصور، اور اس میں حصر بھی نہ ہو۔ حصر بھی یعنی اس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ نہ کیا ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لتعذر الاستثناء، بوجہ استثناء کے متعذر ہونے کے۔ بھائی یاد رکھو اللہ کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صفت کے طور پر۔ کس کی طرح؟ غیروں کی طرح۔ بھائی یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ صاحب کافیہ نے آپ کو جگہ بتلا دی، وہاں پر جب اللہ کس کے بعد آئے؟ اللہ تابع ہو، یعنی اس کے بعد آئے۔ کس کے بعد آئے؟ ایسی جمع جو کیا ہو؟ نکرہ ہو، اور جس میں کیا ہو؟ حصرہ غیر محصور ہو، غیر محصور ہو۔ کیوں؟ لتعذر الاستثناء، بوجہ استثناء کے متعذر ہونے کے۔ استثناء ممکن ہی نہیں رہتا، جب استثناء ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اب مجبوراً اللہ ہے تو استثناء کے لیے، لیکن یہاں استثناء ہو نہیں سکتا، صحیح نہیں، نہ مستثنیٰ متصل بنانا صحیح، نہ مستثنیٰ منقطع بنانا صحیح۔ تو جب دونوں ہی نہیں صحیح تو لازمی بات ہے اللہ کو کس پر محمول کریں گے؟ صفت پر۔ میں نے کیا بات کی بھائی؟ اللہ اصل میں وضع ہے کس کے لیے؟ استثناء کے لیے، اور استثناء دو ہی قسم پر ہے، یا متصل ہے یا، لیکن کبھی ایسا آتا ہے کہ یہ نہ مستثنیٰ متصل بنانا صحیح ہوتا ہے، نہ مستثنیٰ منقطع بنانا صحیح ہوتا ہے، تو دو ہی تو قسمیں تھی، اب نہ متصل بھی نہیں صحیح، منقطع بھی نہیں صحیح، تو لازمی بات ہے یہ استثناء کے لیے پھر بنا ہی ہم نہیں سکتے، پھر کس کے لیے بنانا پڑے گا؟ صفت کے لیے۔ اور یہ کس جگہ پر ہوگا؟ جب کس کے بعد آئے؟ جب یہ ایسی جمع کے بعد آئے جو کیا ہو؟ نکرہ ہو اور غیر محصور ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ غیر محصور کا کیا معنی؟ جس میں حصر ہو، جس میں کیا ہو؟ حصر ہو۔ ابھی آگے آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے یہ مثال سمجھ لیں۔ میں کہتا ہوں جاءنی رجال الا زید، جاءنی رجال الا زید، آئے میرے پاس رجال، جمع ہے، کون سی جمع ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ محصور ہے غیر محصور؟ غیر محصور ہے۔ محصور جس نے مثلا تمام افراد کا احاطہ کیا ہو، تمام افراد کا کیا کیا ہو؟ حصر ہو۔ محصور سے پتہ چل رہا ہے بھائی جس میں حصر ہو۔ مثلا نکرہ تحت نفی ہو، وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا۔ کس چیز کا؟ میں کہتا ہوں ما جاءنی رجل، میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا، تو اس ما جاءنی رجل، رجل کیا ہے؟ نکرہ، اور نکرہ تحت نفی، اور نکرہ تحت نفی کس کا فائدہ دیتا ہے؟ کیا معنی؟ میرے پاس کوئی ایک بھی آدمی، ساروں کا حصر کر لیا، اس نکرہ نے کیا کر لیا؟ ساروں کا حصر کر کے سب کی نفی کر دی۔
صورت سمجھ میں آئی؟ تو حصر نہ ہو جہاں پر، اور نیز عدد بھی. تو یہ دیکھا ما جانی رجلن، اس رجلن میں کیا تھا؟ حصر. سمجھ میں آیا؟ اب رجلن لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہاں جمع ہے. جمع والا معنی ادا کر رہا ہے. بھائی استغراق کا فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ استغراق کا فائدہ دے رہا ہے. تو یہ حصر ایک یہ صورت ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ نکرہ تحت نفی واقع ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ استغراق نہ ہو اس کے اندر. کیا نہ ہو؟ استغراق نہ ہو، یعنی اپنے تمام افراد کا احاطہ اس نے نہ کیا ہو، تمام افراد کا. تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ نکرہ تحت نفی آ جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ لہذا ایسا نکرہ نہ ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جو ساری جنس کو شامل ہو جائے، تمام افراد کا کیا کر لے؟ احاطہ. اور ایک عدد ہے مولانا، جب آپ 20 کہتے ہیں تو 20 کیا کر لیتا ہے؟ اپنے تمام افراد کا 20 کے 20 افراد کا کیا کر لیتا ہے؟ احاطہ کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں 20 درہمن، اس نے کیا کر لیا؟ 20 کے 20 درہم سب کا کیا کر لیا؟ احاطہ کر لیا، حصر کر لیا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو استغراق حصر دو میں نے بتلایا، ایک استغراق جنسی آ گیا اس میں، اور ایک کیا آیا؟ عدد آیا. کیا آیا؟ تو لہذا غیر محصور کہہ کر اس استغراق جنسی والے نکرہ کو بھی نکال دیا اور عدد کو بھی کیا کر دیا؟ نکال دیا. صورت سمجھ میں آئی؟ کیوں نکالا؟ وجہ سنو بھائی، پہلے وجہ سن لو. انہوں نے جمع منکور کہا. بھائی یاد رکھو مستثنا بات ہو رہی ہے الا کی، اور الا کبھی کس لیے آتا ہے؟ آتا تو استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی کس لیے آ جایا کرتا ہے؟ صفت کے لیے. اور صفت کے لیے کب آتا ہے؟ جبکہ نہ مستثنا متصل بنانا صحیح رہے، نہ مستثنا منقطع بنانا صحیح رہے. اور یہ کب ہوا کرتا ہے؟ جب کیا ہے؟ جمع منکور غیر محصور، ایسی جمع جو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو. مثلا بھائی میں کہتا ہوں جاءنی الرجال الا زید. جاءنی الرجال معرفہ کہہ رہا ہوں بھائی. جاءنی الرجال الا زیدن. جاءنی الرجال الا زیدن. اب دیکھیے مستثنا کون ہے بھائی؟ مستثنا منہو. مستثنا تو ہے زید، مستثنا منہو کون ہے؟ الرجال ہے. کیا ہے؟ اور الرجال پر آیا الف لام، اور اس الف لام کے ذریعے آپ نے پڑھا ہے کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کچھ خاص لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. معلوم ہوا کچھ خاص لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. جب وہ لوگ خاص ہیں آپ کو بھی پتا ہے، جبھی تو میں الف لام کے ذریعے ان کی طرف کیا کر رہا ہوں؟ اشارہ کر رہا ہوں. تو اب استثناء صحیح ہے. اب استثناء کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ فلاں جماعت مراد ہے، اور اگر اس جماعت کے اندر زید پہلے سے داخل تھا تو یہ مستثنیٰ متصل بنا لیں گے. اگر پہلے سے وہ داخل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا بنا لیں گے؟ مستثنیٰ. بھئی دیکھو الرجال سے میں نے مراد یہ درجہ ثالثہ والے، اور آپ کو پتا ہے کہ زید بھی درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے، تو لازمی بات ہے آپ اس کو کیا بنا لیں گے؟ مستثنیٰ متصل بنا لیں گے. بھئی جاءن الرجال میں نے کہا تو زید بھی داخل، کیونکہ ان رجال میں سے ایک کون ہے؟ زید. لیکن پھر میں نے اللہ کے ذریعے نکال دیا تو یہ کون سا ہوا؟ مستثنیٰ متصل. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ زید تو ثالثہ میں پڑھتا ہی نہیں، وہ تو کس درجے میں پڑھتا ہے؟ رابعہ میں پڑھتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں جاءن الرجال الا زیدان، تو یہ کون سا مستثنیٰ ہوا؟ منقطع ہوا. کیا ہوا؟ منقطع ہوا. سورہ سمجھ میں آئی؟ تو بھئی یاد رکھو استثناء کے لیے ضروری ہے
کہ قطعی طور پر آپ کو پتا ہو کہ یہ مستثنی منہ کے اندر داخل ہے یا داخل جب زید بھی ثالثہ میں پڑتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ قطعی طور پر وہ بھی الرجال میں کیا ہے شامل ہے. اور جب آپ کو پتا ہے مثلا اگر وہ ثالثہ میں پڑھتا ہی نہیں, اور الرجال سے میں کون مراد لے رہا ہوں درجہ ثالثہ والے, اور وہ تو پڑھتا ہے رابعہ میں, تو آپ قطعی طور پر یقینی طور پر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ زید الرجال میں داخل ہی. تو اب اس کو آپ کون سا بنا لیں گے مستثنا. معلوم ہوا مستثنا کا مستثنا منہ میں داخل ہونا قطعی طور پر معلوم ہو تو کیا بناتے ہیں متصل, اور قطعی طور پر اس کا داخل نہ ہونا معلوم ہو تو اس کو کیا بناتے ہیں منقطع. سورہ سمجھ میں آئی. میں نے کہا جاءنی القوم الا زیدن, معلوم ہوا زید یا تو قطعی طور پر القوم میں داخل ہے یا القوم میں داخل. اگر القوم میں وہ داخل ہے تو یہ کون سا مستثنا, اور اگر قطعی طور پر داخل نہیں تو یہ کون سا مستثنا منقطع. سورج سمجھ میں آئی. لیکن جب آپ نکرہ لے کر آتے ہیں جاءنی رجال, میرے پاس کچھ لوگ آئے, رجال نکرہ ہے کچھ لوگ, بس تعیین ہے کون سے لوگ نہیں. جب تعیین ہی نہیں تو اب آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ زید ان میں پہلے داخل تھا یا داخل نہیں جی. اگر پہلے داخل تھا تو آپ کیا بنا لیتے متصل, اگر داخل نہیں تھا تو کیا بنا لیتے. لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں, کچھ لوگ پتہ نہیں کون سے کچھ لوگ مراد ہیں. اگر وہ میں معلوم ہوتے تو پھر ہم طے بھی کرتے کہ مستثنا متصل بنانا ہے یا مستثنا منقطع. جب طے ہی نہیں ہو رہا یہاں پر, قطعی طور پتہ ہی نہیں چل رہا, تو مجبوراً اب نہ مستثنا متصل صحیح نہ مستثنا, لہذا اب اس کو کیا بنانا پڑے گا صفت پر محمول کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا صفت پر محمول کرنا پڑے گا. اور کیا پڑھیں گے الا زید, کیا پڑھیں گے بھائی, کیونکہ صفت بننی تھی بھائی. الا کس معنی میں ہے غیروں کے معنی میں, اور صفت پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے موصوف پر, اور موصوف کیا ہے جاءنی رجال, رجال کیا ہے مرفوع. آگے الا زید یہ کیا ہے اس کی صفت ہے. الا کس معنی میں ہے غیر, لیکن الا تو حرف ہے اور حرف پر تو اعراب آیا نہیں کرتا, لہذا وہ اعراب اب کس پہ چلا جائے گا زید پر, وہی رفع. تو جاءنی رجال الا زید. سورج سمجھ میں آئی. تو کیوں محمول کرتے ہیں بھائی جمع منقور غیر مذکور کے اندر صفت پر, کیونکہ استثناء وہاں ممکن ہی نہ مستثنا متصل بنا سکتے ہیں اس کو نہ مستثنا. سورج سمجھ میں آئی سب کو. یہ کب ہو کہتے ہیں کما حملت الا علیہا, جیسے الا محمول ہوتا ہے غیروں پر صفت کے اندر. اذا کانت تابعۃ, جب وہ تابع ہو کس کے لجمع منکور, کس کے جمع ایسی جمع جو نکرہ ہو, غیر محصور جو اس نے حصر نہ ہو. بھئی حصر والی بھی تو مثالیں بنا لو تاکہ آپ کو پتا چل جائے. میں کہتا ہوں ما جاءنی رجل, ما جاءنی رجل, بھئی یہ رجل نکرہ تحت نفی ہے, کس چیز کا فائدہ دیا عموم استغراق جنس. کوئی آدمی میرے پاس نہیں آیا. جب آپ نے کہا کوئی آدمی نہیں آیا تو زید بھی آدمیوں میں سے ہے یا نہیں بھائی, اس کی بھی نفی ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں آگے الا جی الا زید, ما جاءنی رجل الا زید, تو یہ کون سا مستثنا ہوا. کوئی سوچنے والی بات ہے مجھے یہ بتاؤ. جب میں نے سارے آدمیوں کی نفی کی تو زید ان میں داخل تھا یا نہیں تھا داخل تھا. اب میں نے اس کو ان سے نکال کر اس کا اثبات کر دیا, تو یہ کون سا مستثنا متصل ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی متصل ہے متصل.
تو دیکھا محصور ہے. یہ بھی دیکھو رجلن، بھئی معنی کے اعتبار سے جمع ہے یہاں پر. کیوں جمع ہے؟ کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ جمع والا معنی ادا کر رہا ہے. تمام انسانوں کی کیا کر رہا ہے؟ آنے کی، تمام رجل کے آنے کی نفی کر رہا ہے. اور یہ تو یہ محصور ہوا، اس نے حصر کر لیا ہر رجل کا. تو اس صورت میں اب استثناء کے کرنا صحیح ہوا. اس لیے انہوں نے غیر محصور کی قید لگائی تھی کہ وہاں پر استثناء کرنا ہی صحیح نہیں ہوتا. یا مولانا عدد میں بھی ایسا ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں لفلان علی عشرۃ دراہم الا درہما، فلاں کے مجھ پر کتنے درہم ہیں؟ 10 درہم ہیں. الا درہما، مگر 1 درہم نہیں، یعنی 9 درہم ہیں، یعنی 9 درہم ہیں. تو دیکھو اب عدد آیا، اور جب میں نے 10 درہم کہا تو اس میں وہ 1 درہم شامل تھا یا نہیں جس کا میں استثناء کر رہا ہوں؟ شامل تھا. اور میں نے اللہ کو کیا کر دیا؟ اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا. تو یہاں استثناء کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں بھائی؟ صحیح ہے. تو یہ تو مستثنیٰ متصل بن جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو محصور کے اندر استثناء صحیح ہوتا ہے. اور محصور کے آنے کی کتنی صورتیں تھیں؟ 2. یا تو حصر کس کے ساتھ آئے؟ استغراق جنس کے ساتھ. یا حصر کس کے ساتھ آئے؟ عدد کے ساتھ. اور استغراق جنس کی صورت میں حصر آئے یا عدد کی صورت میں حصر آئے، دونوں صورتوں میں استثناء صحیح ہوتا ہے. لیکن اگر جمع منقور غیر محصور ہو تو پھر استثناء ہی صحیح، نہ مستثنیٰ متصل بنانا صحیح، نہ مستثنیٰ، جب مستثنیٰ متصل بھی صحیح نہیں، مستثنیٰ منقطع بھی صحیح نہیں، تو اور تو اللہ رہا ہے، تو اب اللہ کو کس پر محمول کریں گے؟ صفت پر. اور سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ کو صفت پر. تو کہتے ہیں لتعذر، تو اس کو صفت پر محمول کریں گے لتعذر الاستثناء، بوجہ استثناء کے تعذر کی وجہ سے، اس کے ممکن نہ رہنے کی وجہ سے. مثل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے زمین اور آسمان کے اندر، ہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ زمین اور آسمان. آلہۃ بھئی کچھ معبود، آلہہ کا کیا معنی ہے؟ اور کچھ اور معبود. الا اللہ، علاوہ اللہ کے. لفسدتا، لفسدتا، تو یہ کیا دونوں کیا ہو جاتے؟ فاسد، یعنی ان کا نظام خراب ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ان کا نظام خراب ہو جاتا. دیکھیے بھائی اب آلہتن آیا بھائی، اور اس کے بعد آیا اللہ. تو اللہ تابع ہے کس کے؟ جمع. آلہہ کیا ہے؟ جمع، الہ کی جمع. اور نکرہ ہے معرفہ، نکرہ ہے. اور محصور ہے غیر محصور، غیر محصور ہے. تو لہذا اب الا اللہ، یہاں اللہ کس لیے آ رہا ہے؟ صفت کے لیے آ رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ نہ یہاں پر مستثنیٰ متصل بنانا صحیح، نہ مستثنیٰ منقطع بنانا صحیح بھائی. کیونکہ آلہہ تعین ہی نہیں ہے. تعین ہوتی تو ہم پھر کہہ سکتے تھے کہ یہ پہلے داخل تھے اور اب خارج کیا گیا، یا پہلے داخل ہی نہیں تھا تو پھر منقطع بنا لیتے. اگر پہلے داخل تھا تو کیا بنا لیتے؟ متصل بنا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ برہان تمانع ہے مولانا. یہ کیا کہلاتی ہے؟ برہان تمانع بھائی. اور توحید کی دلیل ہے مولانا کہ ایک الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے معبود اس زمین اور آسمان میں، اور کوئی معبود نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ وَضَعُفَ فِي غَيْرِهِ، اور ضعیف ہے. کیا ضعیف ہے؟ پیچھے کیا ذکر ہوا تھا؟ اللہ محمول ہوتا ہے غیروں پر صفت کے اندر بھائی. اللہ محمول ہوتا ہے
صفت کے اندر، کاف جب یہ کس کے تابع ہو؟ ایسی جمع جو منقور ہو اور غیر، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں اس الا کو غیر پر محمول کرتے ہوئے صفت بنانا ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ وضعف اور ضعیف ہے۔ کیا ضعیف ہے؟ حمل الا کا حمل کرنا کس پر؟ غیر پر۔ فی غیر ہی، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ جمع کو۔ کس کو راجع ہے؟ جمع منقور غیر مذکور کے علاوہ میں محمول کرنا الا پر، یہ کیا ہے؟ غیر پر محمول کرنا ضعیف ہے۔ وَإِعْرَابُ السَّوَا وَالسِّوَا وَإِعْرَابُ السَّوَا وَالسِّوَا النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ۔ بھئی اعراب بتلا رہے ہیں، سوا اور سوا میں ان کا اعراب کیا ہے؟ نصب ہے۔ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ بنا بر ظرف ہونے۔ بھئی ظرف کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ مفعول فی کا منصوب ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا واقع ہوتے ہیں کلام کے اندر؟ مفعول فی واقع ہوتے ہیں، ظرف واقع ہوتے ہیں، لہذا ان کا اعراب کیا ہوگا؟ نصب ہوگا۔ علی الاصح، صحیح مذہب کے مطابق۔ بھئی صحیح، بھئی یہ سوا سوا آیا تو کرتے ہیں استثناء کے لیے، لیکن یہ واقع کیا ہوتے ہیں؟ ظرف واقع ہوتے ہیں، مفعول فی واقع ہوتے ہیں، اور مفعول فی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نصب۔ یہ امام سیبوی کا مذہب ہے۔ امام سیبوی کے نزدیک یہ لازم الظرفیت ہیں، ہمیشہ جب بھی کلام میں آئیں گے کیا واقع ہوں گے؟ ظرف واقع ہوں گے۔ جبکہ کوفہ کے نحوی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ صفت بھی واقع ہو سکتے ہیں غیرو کی طرح، ظرف بھی واقع ہوتے ہیں اور صفت بھی واقع ہوتے ہیں غیرو کی طرح۔ اور صفت پر تو اعراب کون سا آیا کرتا ہے؟ موصوف والا۔ موصوف منصوب تو صفت بھی، موصوف مجرور تو صفت بھی، موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ظرفیت کے لیے تو آتے ہیں، لیکن ظرفیت لازم نہیں ہے، کبھی یہ صفت بھی بنتے ہیں، اور پھر اس صورت میں ان پر رفع، نصب، جر تینوں اعراب آ سکتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ لیکن امام سیبوی کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ساتھ ظرفیت لازم ہے، ان سے کبھی بھی ظرفیت جدا، جب بھی آئیں گے کیا بنیں گے؟ ظرف، اور جب ظرف بنیں گے تو ان پر کیا اعراب آئے گا؟ ہمیشہ نصب آئے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک قیمتی بات یاد رکھیں بھائی، مستثنیٰ کی بحث ختم ہوئی بھائی، لیکن اس سے متعلق ایک قیمتی بات یاد رکھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کے اندر عامل کون ہوتا ہے؟ جان القوم الا حمارا، جان القوم الا زیدا، جاءنی ما جاءنی الا زیدا احد وغیرہ۔ یہ کتنی مثالیں آپ نے پڑھی؟ سوال یہ اس مستثنیٰ کے اندر عامل کون ہے؟ یاد رکھو، مستثنیٰ میں عامل فعل یا معنی فعل ہوتا ہے۔ مستثنیٰ میں عامل فعل یا معنی فعل ہوتا ہے۔ مستثنیٰ میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل یا؟ میں نے کہا ما جاءنی احد الا زیدن، یہ زیدن منصوب کیوں ہے؟ اس کو نصب کس نے دیا؟ جاء نے۔ کس نے دیا؟ یہ اکثر کے نزدیک۔ بات کہتے ہیں، عجیب بات آج آپ کو بتلائیں بھائی، کہ مستثنیٰ میں عامل الا ہوا کرتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ بات کہتے ہیں کہ مستثنیٰ میں عامل کون ہوتا ہے؟ الا ہوتا ہے، اور الا یہ قائم مقام ہے استثنی کے۔ الا یہ قائم مقام ہے استثنی بھائی، سا کے ساتھ استثنی۔ کیا معنی استثنی؟ متکلم کا صیغہ ہے بھائی، میں استثناء کرتا ہوں، میں استثناء کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ میں عامل کون ہے؟ الا۔ یہ الا قائم مقام کس کے ہے؟ استثنی کے بھائی۔
بھئی جیسے یا قائم مقام کس کے ہے؟ یا زید، یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو کے. تو اسی طرح الا بھی کس کے قائم مقام ہے؟ تو یا عبداللہ. بھئی سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی الا استثنی کے معنی میں ہے، لہذا یہ عامل ہوا. چلیے مولانا، هذا هو الحرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.